الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی 222 آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ طہارت صفائی سے متعلق اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اسی طرح خوب صفائی کرنے والوں کو، طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت کے ساتھ اس آیت میں توبہ کا جو ذکر ہے کہ خوب توبہ کرنے والوں کو، خوب رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنا دراصل یہ باطنی تزکیہ ہے، صفائی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ طہارت کا جو الفاظ ہے متطہرین، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، وہ شخص جو ظاہر کو بھی صاف رکھتا ہے اور وہ شخص جو باطن کو بھی صاف رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفتاح الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی، جنت کی چابی، مفتاح یہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی وہ طہارت ہے۔ دراصل طہارت نظافت کے معنی میں ہے، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں، اور اس کی شریعت میں دو اقسام ہیں، بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، طہارت حکمیہ، طہارت حقیقیہ۔ طہارت حکمی وہ ہے کہ ظاہر پر تو نجاست گندگی نہ ہو، لیکن حکم خداوندی کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان سے کہہ دے کہ آپ طہارت کر کے پھر یہ عبادت آپ کریں، تو یہ جو طہارت حدث سے پاکی حاصل کرنا، جسے طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ کسی نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد اس کا جو چہرہ ہے، ہاتھ مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ظاہر یہ تو صاف ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ جو ہم طہارت کرتے ہیں تو یہ طہارت حکمیہ ہے۔ طہارت نجاست سے طہارت پھر وہ حقیقی ہے، وہ پانی جس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ماء مطلق کا ذکر ہے، ماء مطلق سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، صفائی حاصل کرتے ہیں، طہارت لیتے ہیں۔ تو ماء مطلق وہ پانی جو اپنی اصلی حیت، اپنی شکل اور اپنی قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جس حیت پر پانی کو بنایا ہے، تو وہ پانی ماء مطلق ہے، وہ خالص پانی ہے۔ تو اس کے پھر 7 اقسام ہیں اس پانی ماء مطلق کی، جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو آسمان سے پانی ہے، بارش کی شکل میں، دریاؤں کی پانی ہے، سمندر کی پانی، اور اسی طرح جو کنویں کا پانی اور چشمے کا پانی، برف سے نکلا ہوا پانی، اور اسی طرح اولے سے۔ تو یہ جو 7 اقسام پانی کی، یہ ماء مطلق ہے۔ اس سے پاکی، صفائی، یہ خود بھی طاہر ہے اور چیزوں کو بھی طاہر کرتا ہے، صاف رکھتا ہے۔ تو یہ ماء مطلق ہے۔ ماء مطلق جس سے ہم صفائی حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں۔ ان میں سے جو پہلا قسم ہے وہ ہے وہ پانی جو خود بھی طاہر، مطہر، غیر مکروہ ہو، خود بھی صاف، اور طاہر کا یہ مطلب ہے کہ پاک ہو، خود کسی کے کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کرتا، اور مطہر بھی ہو، کسی ایک اور چیز کو اگر آپ صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، تو اس کو بھی صاف کریں، تو یہ مطہر ہے، غیر مکروہ نہ ہو۔ تو ماء مطلق کی جو جس پانی سے ہم طہارت، صفائی کرتے ہیں، تو اس کا پہلا قسم ہے ماء مطلق، خود بھی طاہر، مطہر بھی ہے، غیر مکروہ ہے۔ دوسری قسم
وہ پانی خود تو طاہر ہو، مطہر بھی ہو، لیکن مکروہ ہو۔ اس سے وہ پانی مراد ہے کہ صاف ستھرا پانی ہو اور اس سے بلی یا سانپ یا مرغی وغیرہ کو اس میں منہ ڈال کر پیے، اور باقی جو رہ جائے تو وہ پانی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے لیکن مکروہ ہے۔ مائع مطلق کی موجودگی میں اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو، مائع مطلق جو طاہر مطہر غیر مکروہ پانی وہ نہ ہو، تو پھر اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، لیکن کراہت ہے اس میں۔ تیسری قسم اس کا وہ پانی جو طاہر ہو، خود تو صاف ہو لیکن مشکوک ہو۔ اس سے وہ پانی مراد ہے جس سے گدھا یا کچر وغیرہ اس میں سے کچھ پیے، باقی رہ جائے تو وہ پانی مشکوک ہے، اس حوالے سے کہ آیا اس سے وضو جائز ہے، غسل جائز ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، تو پھر اس میں یہ شک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ یہ مشکوک پانی موجود ہو اور پانی نہ ہو تو پھر وضو بھی کرے اور ساتھ تیمم بھی لگائے۔ تو پھر اس میں آپشن ہے کہ پہلے وضو کرے بعد پھر تیمم کرے، یا پہلے تیمم پھر وضو کرے، دونوں آپشنل ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے وہ پانی جو طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، وہ مائع مستعمل، جس پانی سے کوئی ایک وضو کرے یا غسل کرے یا ثواب کے نیت کے طور پر کوئی ایک وضو کے لیے استعمال کرے، جو پانی بعد میں رہ جائے کسی برتن وغیرہ میں تو وہ تو مستعمل ہے، ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو یہ پانی طاہر ہے، خود صاف ہے، کسی کے کپڑے بدن پر لگ جائے تو اس کو گندا نہیں کرتا ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا ہے۔